دوستوں، روزے کی حالت میں اگر کوئی خود پر غسل فرض کر لے، یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی مشت زنی کر لے، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے منی نکال لے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ حدیث پاک کیا کہتا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتانے والا ہوں۔ دیکھیں دوستوں، آپ نے تقریروں میں اور بارہا یہ بات علماء کی زبانی سنی ہوگی کہ اگر رمضان شریف میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں، صرف ایک نیکی کرتے ہیں، تو آپ کے نامہ اعمال میں 70 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرائض کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو صرف ایک ہی گناہ نہیں، بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں کئی گناہوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رمضان یہ مقدس مہینہ ہے، یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں ثواب لوٹنے والا مہینہ ہے، گناہ کرنے والا مہینہ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی گندگی اور فحش فلموں نے اس قدر بگاڑ کر کے رکھا ہے، اور غلط سنگت نے اس طرح سے ہمارے سماج کے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے کہ اسے بیان کرنے میں بھی بہت ہی زیادہ حیرانی اور شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں دوستوں، اگر کوئی خود پر غسل فرض کر لیتا ہے تو اس پر حدیث پاک کیا کہتا ہے وہ آپ سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنے آلہ تناسل سے یعنی شرمگاہ سے ایک مرد کھیل رہا تھا تو اچانک اس کی شرمگاہ سے منی نکل گئی، یعنی انزال ہو گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ وہ کسی باندی سے یعنی غلام عورت سے شادی کر لیتا یا پھر زنا کر لیتا۔ اللہ اکبر! یہ مشت زنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا جیسا بدترین کام، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام والا کام ہے، اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے تعلق سے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زنا سے بدتر، زنا سے زیادہ اگر کوئی گناہ والا کام ہے تو وہ ہے مشت زنی، ہاتھ سے زنا کرنا۔ یہ ہاتھ سے زنا کرنا عام دنوں میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے زیادہ اس کے گناہ ہوتے ہیں، تو سوچئے رمضان کے مقدس مہینے میں جو مشت زنی کرتے ہیں، جو ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالتے ہیں، اس پر کتنی لعنتیں برستی ہوں گی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے زنا کرتا ہے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ مرد ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہے نا، ہاتھ جو ہوں گے حاملہ ہوں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی ہوس کو پورا کرتے تھے۔ اس پر ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جو منی ہے نا، جس شخص نے منی کو ہاتھ سے نکال دیا یا بیوی کے علاوہ کہیں اور اپنے منی کو ضائع کیا، وہ منی قیامت کے روز بنا چہرے والا اس منی سے شخص تیار ہوگا، اور اس شخص کو جہنم کی طرف گھسیٹتا ہوا لے جائے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا۔ بتائیے، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، نہ ہی کوئی دنیا دار، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب سنیے، اگر کوئی رمضان کے مہینے میں یہ گھنونا، یہ غلط کام کر لیتا ہے تو اس سے روزہ تو اس کا بریک ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے اور اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ کام کرنا یہ واقعی میں بہت ہی زیادہ شرمندگی والا کام ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے مقدس مہینے میں کوئی بھول کر کے بھی مشت زنی نہ کریں۔ دیکھیں، اگر کسی نے مشت زنی کرنے کی کوشش کی، منی نکل گیا، تو پھر ایسی کیفیت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مشت زنی کرنے کی کوشش کیا اور اس کی شرمگاہ سے
اب منی نہیں نکلا تو پھر ایسی کیفیت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ بریک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور روزہ سے قضا ضروری ہوگی، کفارہ ضروری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور زنا اگر آپ نے کسی سے کر لیا یا پھر ہم بستری بیوی سے کر لیا تو روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا آپ خیال رکھیے گا، اس بدترین گناہ سے آپ بچے رہیے، اور اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔